اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے خالی ہے، اس کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا، تو وہ ان کی دامن اما میں آ کے مانگے۔ پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ٹی وی۔ اس دنیا میں اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک وہ جو لالچی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی ڈرا لیں، وعید سنا لیں یا دھمکا لیں، انہیں اس وقت تک کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوگا جب تک انہیں کسی بڑی چیز، انعام یا بڑے فائدے کا لالچ نہ دے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں شرک نہ کرنے، صبر کرنے اور اللہ کی اطاعت کے انعام میں اللہ نے انہیں جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس سے بڑھ کر اس تمام کائنات میں کوئی انعام نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی دیدار کے، اور اسی وجہ سے ایسے لوگ شرک سے باز رہتے ہیں۔ دوسری قسم میں ایسے لوگ شمار ہوتے ہیں جنہیں آپ نہ کسی انعام یا دولت سے قائل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی دلیل یا لوجک سے قائل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ رکھی نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ سوال کر سکیں اور اطمینان بخش جواب حاصل کر کے سمجھ سکیں۔ اسی لیے ایسے لوگ قائل ہوتے ہیں تو صرف اور صرف کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بدترین اور ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی جہنم کی سزا کی وحی سنائی ہے، جس میں یہ کافر اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ پھر آتے ہیں تیسری قسم کے لوگوں کی طرف، جن کو نہ کوئی خوف، سزا، لالچ اور کوئی چیز کسی بات کو منوانے کے لیے قائل کر سکتا ہے، بلکہ ان کو قائل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ لاجیکل دلائل کے ساتھ ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ اور جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا خوف اور شرک سے نفرت، اس کی نشانیوں اور دلیلوں سے متاثر ہو کر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ایسی بے تحاشا نشانیوں کو بیان کیا ہے جو اپنے خالق کی موجودگی کا احساس کرواتی ہیں، پھر چاہے وہ انسانی جسم ہو یا اس کائنات کے اندر موجود وسیع نظام جو اللہ کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں عنقریب خود تمہارے جسم کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم خود بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے، وہ سچ ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تبلیغ اور انسانیت کو قائل کرنے کا یہ انداز اس قدر سچا ہے کہ ہم اس کی آیتوں کو غیر مسلموں کے سامنے یا جدید سائنس کے مقابلے میں بھی ایک حقیقت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا واقعی ہم ایسا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو سائنٹیفک نالج رکھتے ہیں اور لوجک رکھنے والے لوگ جو اوپر بیان کی گئی تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں، اور جو حقائق کو سمجھ کر، ان کی منطق اور لوجک کو سمجھ کر اس بات کو مانتے ہیں، کیا آج ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہم مسلمان، خاص طور پر برصغیر کے مسلمان، اپنا قبر پرستی اور پیروں والا دین پیش کر کے قائل کر سکتے ہیں؟ جہاں قبروں پر سجدے ہو رہے ہوں، ان قبروں سے دعائیں مانگی جا رہی ہوں۔ وہ عورتیں یا مرد جو ایک نامحرم کے ساتھ حج یا عمرے جیسا مقدس فریضہ انجام نہ دے سکتے ہوں، مگر پیر شلوار شاہ سرکار پر جا کے ادننگا ہو کر اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرواتے ہوں، پیر ٹریکٹر سرکار سے اپنی مدد مانگی جاتی ہو، ان سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی نمونے دکھانے جا رہا ہوں جن کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے، مگر ہمارے معاشرے میں اس قسم کی جہالت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یقیناً آپ میں سے کچھ دوست اس ویڈیو پر اختلاف بھی کریں گے، مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ پورے دلائل کے ساتھ بات کروں اور مختلف مکتبہ فکر کے علماء کے خیالات کو بھی ویڈیو میں شامل کروں۔ اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ کچھ وقت کے لیے اپنی ذاتی انا، فرقہ واریت کو ایک سائٹ پر رکھ کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ان سے ملیے پیر برقع والی سرکار۔ ارے نہیں، یہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہے جو عورت نما لباس میں گدی نشین ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر صاحب ایک محفل میں جلوہ افروز ہیں، اور ساتھ میں مولوی صاحب ان کو پیر ثابت کرنے میں مصروف ہیں جو ایک عورت کے لباس میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اس حدیث کو جاننے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ قصوروار کون ہے؟ یہ لے پیر زلفوں والی سرکار، جن کو لمبے بالوں کی وجہ سے پیری کا شرف ملا ہے، جو سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت بھی ہے کہ حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بال کندھوں پر پڑتے اور تہبند ٹخنوں سے نیچے رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنے بال کانوں تک کاٹ لیے اور تہبند نصف پنڈلی تک اٹھا لیا۔ اب حاضر خدمت ہے پیر ہیلمٹ والی سرکار، جہاں کی پڑھی لکھی عوام بھی آپ کے سامنے ہے۔ قوالی کے بیک گراؤنڈ میوزک پر پیر ہیلمٹ والی سرکار عورتوں کی موجودگی کے اندر ادننگا ہو کر انٹری مارتا ہے، اور جیسے ہی اپنی گدی پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کے مرید اس پر نوٹوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔
یہ منظر دیکھ کر آپ بھی میری طرح سوچنے پر مجبور ہوئے ہوں گے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھ کر اس سے دین سمجھنے والے یہ لوگ۔ اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ شخصیت پرستی یا اپنی عبادت نہیں کرواتا۔ اس کی عادتیں، اس کے اعمال اور اس کا چہرہ دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور اس پیر ہیلمٹ سرکار کو دیکھ کر کسی ڈنڈے یا سوٹے کی۔ پیر ہیلمٹ کے بعد اب حاضر خدمت ہیں پیر پستول شاہ۔ جی ہاں، یہ پیر صاحب اپنے آنے والے مریدوں کا علاج 150 روپے والے کھلونے سے کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر یہ پیر کام اور کوئی مسخرہ معلوم ہوتا ہے۔ اب برقع والی سرکار کی بھی 20ویں گریڈ کے اندر پروموشن ہو چکی ہے، کیونکہ یہ پیر صاحب ایک بزرگ ہیں جو دلہن کے روپ کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ خود کو اللہ کی دلہن کہتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان گستاخوں پر جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب حاضر ہیں پیر ٹوفیوں والی سرکار۔ یہ ہیں پیر پھولوں والی سرکار اور یہ ہیں پیر ڈنڈوں والی سرکار، جو آنے والے مریدوں کے سروں پر ڈنڈے اس لیے مارتے ہیں کہ ان کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، مگر ان عقل کے اندھوں کو یہ اندازہ تک نہیں ہے کہ اگر ان کے ڈنڈوں ہی سے کام بن جاتا تو یہ خود اپنی حالت ہی سنوار لیتے۔ افسوس، جہالت کی انتہا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی۔ ہم کتنے ظالم بن چکے ہیں، ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین بول کر قول و قرار کرتے ہیں اور جا کر ہاتھ کہیں اور پھیلاتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یقیناً بہت سے لوگ یہاں یہ اختلاف کریں گے کہ یہ تو ہماری سفارش کریں گے، ہم عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں، یعنی وہی عمل جو قریش مکہ بتوں کے سامنے جھک کر کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا سے ہماری سفارش کریں گے۔ کیا یہ سیدھا سیدھا شرک نہیں ہے؟ ان لوگوں کی حرکتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے اندر کبھی قرآن پاک کھول کر نہیں پڑھا، صرف اندھی تقلید ہی کی ہے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو سمجھا نہیں، کیونکہ اللہ پاک بار بار قرآن کریم کے اندر انسانوں کو اس شرک کی لعنت سے بچا رہا ہے کہ لوگوں باز آ جاؤ، تمہارے پروردگار کا حساب بہت سخت ہے۔ شرک اللہ کے نزدیک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ سورہ نمل کی آیت 64 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ مولا غریب نواز، یہ جو بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بلا کو، اس بیماری کو عالم انسانیت سے دفاع فرمائیے، آپ کے غلام کی زبان کی لاج رکھیے، دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے، اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔ کیا ایک ایسا شخص جس نے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سمجھا ہو وہ شرک جیسا برا فعل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ خوف خدا رکھنے والے اللہ کے نیک بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنی تبلیغ بلکہ اپنے کردار کے ذریعے بھی لوگوں کو اللہ کا حکم نہ صرف پڑھ کر سنایا بلکہ اس کا اصل مطلب سمجھا کر لوگوں کو گمراہی سے بھی بچایا ہے۔ تسی پکارو، مالک کو منگو، کوئی دینے والا نہیں، اللہ کی ذات ہے، وہ مالک دینے والا، سب نو دینے والا ہے، نبیوں نو بھی دینے والا ہے، صحابہ نو بھی دینے والا ہے، اہل بیت نو بھی دینے والا ہے، تے ولیاں نو بھی دینے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اولیاء اللہ کا، میں اس عقیدے کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک۔
ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी ये उस मामले में जिसमें खालिक की मासियत लाजिम आ रही। हाँ, खालिक के अहकाम के अंदर अंदर वालिदैन का हुक्म भी मानो, इताअत करो, असातिज़ा का हुक्म मानो, किसी और को अपना लीडर माना है उसका हुक्म मानो, लेकिन नॉट बियॉन्ड वो जो सर्कल है किताब और सुन्नत का, उससे बाहर नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈਵਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਦਬਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ 10,000 ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਦਰਾਂ ਚੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੱਤੇ ਨਫਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ, रोजे रखने वाले, कमा के ज़कातां देने वाले, मांगते नहीं देंदे ने, मांगते नहीं। नजर खास है अल्लाह के लिए, तो नजर किसी बंदे की मानना नाजायज है, लेकिन पीर साहब से मांगना, गौस पाक से मांगना, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी से मांगना कि ऐ फलानी कब्र वाले मेरी फलानी हाजत पूरी कर दे, ये मुशाबहत बेअब्दतुल औसान है, बुत परस्तों के साथ मुशाबहत है जो शरीयत में शिरक है, और शिरक गुनाह अजीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, वहां कब्र पर भी खड़े होकर अल्लाह से मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी डेस्टिनी में चीज मुकर्रर कर दी है कि मैंने मुशरिक को किसी सूरत भी बख्शना नहीं है, उसके लिए जन्नत नहीं है। उम्मीद है हमारी आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कैसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।